السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سبھی آزاد خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی افسوسناک خبر ابھی کچھ دیر پہلے سننے کو ملی کہ ہندوستان کے بڑے شاعروں میں سے ایک جن کے انداز میں جن کا کوئی دوسرا نہیں، جناب راحت اندوری صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ان کی وفات کے اس موقع پر ان کے لکھی ہوئی چند خاص غزلیں اور کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئے گی۔ ان کے ساری کاوشوں کو تو میں یہاں پر پیش نہیں کر سکتا کیونکہ بہت ساری کاوشیں ہیں، بہت ساری ان کی تخلیقات ہیں۔ کچھ جو بہت ہی زیادہ خاص ہیں ان کو میں آپ کے سامنے مکمل غزلوں کی صورت میں اور کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ جو بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ نوائزز آ رہی ہوں گی شاید، تو اس کو اگنور کیجیے گا، آپ کو یہی گزارش کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی زیادہ بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے یہاں پر، تو بس یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اگنور کریں اور اشعار پر توجہ دیں۔ تو سب سے پہلی جو غزل ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو، اور راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے منزلیں، راہ کے پتھر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے منزلیں، راستے آواز دیتے ہیں سفر جاری رکھو، اور ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو، ایک ہی ندی کے ہیں یہ دو کنارے دوستو، دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو، اور آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں، آتے جاتے پل یہ کہتے ہیں ہمارے کان میں، کوچ کا اعلان ہونے کو ہے تیاری رکھو، اور یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو خواب معیاری رکھو، اور یہ ہوائیں اڑ نہ جائیں لے کے کاغذ کا بدن، اور یہ ہوائیں اڑ نہ جائیں لے کے کاغذ کا بطن، دوستو مجھ پر کوئی پتھر ذرا بھاری رکھو، اور لے تو آئے شاعری بازار میں راحت میاں، اور لے تو آئے شاعری بازار میں راحت میاں، کیا ضروری ہے کہ لہجے کو بھی بازاری رکھو۔ تو یہ بہت ہی خاص غزل تھی راحت اندوری صاحب کی۔ اگلی غزل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ اس طرح سے ہے کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اور ایک دیوانہ مسافر ہے میری آنکھوں میں، ایک دیوانہ مسافر ہے میری آنکھوں میں، وقت بے وقت ٹھہر جاتا ہے چل پڑتا ہے، اور اپنی تعبیر کے چکر میں میرا جاگتا خواب، اپنی تعبیر کے چکر میں میرا جاگتا خواب، روز سورج کی طرح گھر سے نکل پڑتا ہے، اور روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں، روز پتھر کی حمایت میں غزل لکھتے ہیں، روز شیشوں سے کوئی کام نکل پڑتا ہے، اور اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی غزل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں، اور میں کدا ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، میں کدا ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے کیوں ہیں، اور موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، موڑ ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے، اور سب لوگ یہیں آ کے پھسلتے کیوں ہیں، اور نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں، اور میں نہ جگنوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، میں نہ جگنوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگلی غزل آپ کے سامنے جو کہ میری بہت ہی زیادہ خاص غزلوں میں سے ایک ان کی غزل ہے، جو اشعار میرے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو کچھ اس طرح سے ہے کہ دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے،
دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں، ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ کے جو حرف آشنا بھی نہیں، بہت سے لوگ کے جو حرف آشنا بھی نہیں، اسی میں خوش ہیں کہ تیری کتاب رکھتے ہیں۔ اور یہ میں کدا ہے وہ مسجد ہے وہ ہے بت خانہ، یہ میں کدا ہے وہ مسجد ہے وہ ہے بت خانہ، کہیں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں، ہمارے شہر کے منظر نہ دیکھ پائیں گے، ہمارے شہر کے منظر نہ دیکھ پائیں گے، یہاں کے لوگ تو آنکھوں میں خواب رکھتے ہیں، دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں، سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلی غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کہ بہت ہی زیادہ خاص غزلوں میں سے غزل ہے، اور کچھ اس طرح سے ہے کہ محبت کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا، محبت کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا، یہ پل صراط اگر ہے تو چل کے دیکھوں گا، سوال یہ ہے کہ رفتار کس کی کتنی ہے، سوال یہ ہے کہ رفتار کس کی کتنی ہے، میں آفتاب سے آگے نکل کے دیکھوں گا، اور مذاق اچھا رہے گا یہ چاند تاروں سے، مذاق اچھا رہے گا یہ چاند تاروں سے، میں آج شام سے پہلے ہی ڈھل کے دیکھوں گا، اور وہ میرے حکم کو فریاد جان لیتا ہے، وہ میرے حکم کو فریاد جان لیتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو لہجہ بدل کے دیکھوں گا، اور اجالے بانٹنے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اجالے بانٹنے والوں پہ کیا گزرتی ہے، کسی چراغ کے مانند جل کے دیکھوں گا، اور عجب نہیں کہ وہی روشنی مجھے مل جائے، عجب نہیں کہ وہی روشنی مجھے مل جائے، میں اپنے گھر سے کسی دن نکل کے دیکھوں گا، محبتوں کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا۔ کچھ خاص غزلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کچھ خاص اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس ہوئے، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، ان آندھیوں سے کوئی کہہ دے کہ اوقات نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائے۔ اسی طریقے سے اگلا جو شعر ہے وہ جس طرح سے کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی ہے کہ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے، نیند رکھو یا نہ رکھو خواب معیاری رکھو۔ اسی طرح سے راحت اندوری صاحب کی ایک بہت ہی مشہور نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، جو کہ ہندوستان کے اوپر انہوں نے ہندوستانی سیاست کی عکاسی کرتے ہوئے انہوں نے وہ نظم لکھی تھی، تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مقام تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو یہ بہت ہی مشہور نظم تھی راحت اندوری صاحب کی۔ اب ایک بہت ہی زیادہ فیمس جو غزل ہوئی تھی راحت اندوری صاحب کی، ٹک ٹاک پر بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی تھی، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کے پسند فرمائیں گے۔ کہ وہ جو پہلا شعر تھا کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، تو وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اگلی جو پوری جو مکمل غزل ہے آئندہ آنے والی، تو وہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کہتے ہیں کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، وہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں، اور زمین رکھنا پڑے سر پر تو رکھو، زمین رکھنا پڑے سر پر تو رکھو، چلو ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں، اور ہے دنیا چھوڑنا منظور لیکن
है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। और जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, अभी माहौल मर जाने का नहीं। और सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है नाप ले, वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। और सड़क पर अर्थियाँ ही अर्थियाँ, सड़क पर अर्थियाँ ही अर्थियाँ हैं, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, अभी माहौल मर जाने का नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़ास ग़ज़लें, नज़्म और कुछ ख़ास अशआर आपके सामने मैंने राहत इंदौरी साहब की वफ़ात पर उनकी याद में आपके सामने पेश किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आपको मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल रूह हयात चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक इसी तरह की और कोशिशें, इसी तरह की नात, नज़्म, ग़ज़ल वगैरह आप तक पहुँचते रहें। आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं आपसे रुख़्सत लेना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।